یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا سیاہ کپڑے پہننا جائز و درست ہے؟ شریعت میں کالے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو جو کالے کپڑے ہیں وہ شریعت کے اندر پہننا بالکل جائز ہے، بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیاہ کپڑے پہننا مستحب ہے۔ تو یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ سیاہ کپڑے پہننا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے، اور سیاہ کپڑے پہننا یہ فرعون کو بڑے پسند تھے اور فرعون کی نشانی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سیاہ کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سیاہ رنگ کی پگڑی پہنتے تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ رنگ کی چادر اوڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیاہ رنگ کی چادر تیار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر پہنی ہے۔ تو سیاہ لباس ہے یا سیاہ چادر ہے یا سیاہ پگڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سیاہ لباس اگر کسی سوگ کی وجہ سے پہنا جائے یا کسی عقیدے کی بنیاد پر پہنا جائے یا کسی ماتم کی وجہ سے، سوگ کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، رسم کی وجہ سے پہنا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ سیاہ لباس کا ماتم کے ساتھ یا سوگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے ایک لباس ہے، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جاذب نظر جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، جو پسندیدہ لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ سارے سفید لباس پہن کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کفن کا جو کپڑا ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے، اور سفید لباس ایک شرف اور ایک جاذب نظر لباس ہے، لیکن یہ کہ سیاہ لباس بھی پہننا بالکل جائز اور درست ہے۔ اچھا، یہ دوسرا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مفتی صاحب مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کا دیدار کر سکتا ہے اور چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے؟ تو بالکل شوہر مرنے کے بعد بیوی کا دیدار بھی کر سکتا ہے اور چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بیوی مر جائے تو شوہر اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا اور اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتا اور اس کی چارپائی کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، بالکل غلط ہے۔ باقی لوگ چارپائی کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ دیدار کر رہے ہوتے ہیں، اور شوہر کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو خاتون میت ہے اس کا جو دیدار ہے وہ اس کے جو محرم ہیں وہی کریں، اور اسی طرح سے چارپائی کو جو کندھا دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو اس خاتون کے جو محرم ہیں وہی اس کی چارپائی کو کندھا دیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ کوئی شخص، کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے اور کوئی خاتون نہیں ہے کہ جو اس کو غسل دے سکے، تو شوہر غسل بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے شوہر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو قبر کے اندر اتار بھی سکتا ہے۔ یہ جو تعلق ٹوٹ جاتا ہے نکاح کا، یہ عالم دنیا اور عالم برزخ کے اعتبار سے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن جو اس شخص کو حوریں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، تو ان حوروں کی جو سردار ہے وہ بھی یہ دنیا کی خاتون اور دنیا کی بیوی ہوگی۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ان کا تعلق آپس میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا تعلق جو نکاح کا ہے وہ جس طرح دنیا کے اندر برقرار ہے اسی طرح سے آخرت کے اندر بھی برقرار ہے۔ لہٰذا شوہر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ بیوی کا دیدار نہ کرے یا بیوی کی جو چارپائی ہے اس کو کندھا نہ دے۔ اچھا، یہ ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت بچہ پیدا ہوتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ بھوت بن کر واپس گھر آ جاتی ہے؟ یہ بڑی مشہور بات ہے، اور خصوصاً دیہاتوں کے اندر بڑی مشہور ہے کہ اگر
بچہ پیدا ہوتے ہوئے کوئی خاتون فوت ہو جائے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ واپس آتی ہے اور بھوت بن کے آتی ہے اور چڑیل بن کے آتی ہے اور گھر والوں کو آ کے تنگ کرتی ہے اور اس بچے کو مار دیتی ہے یا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ تو میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میری عمر چھوٹی عمر تھی، ابھی ہم مدرسے کے کچھ ابتدائی درجوں میں تھے، تو میں جب اپنے گاؤں میں گیا تو وہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ تو وہ جو ہماری جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ عالم تو نہیں تھے، الحمدللہ آج بھی حیات ہیں، انہوں نے اس خاتون کا جنازہ پڑھایا۔ وہ بیچاری بچے کی پیدائش کے اندر فوت ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد پھر اس کی قبر کو ایک لاٹھی لے کر، ایک لکڑی لے کر اس کو چاروں طرف سے لکیریں لگائی اور کہا کہ اس کو میں نے بند کر دیا ہے۔ اس وقت یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ بات مشہور تھی، لیکن جب ہم دین کے اس راستے پر آئے اور مدرسے کی اس تعلیم کے اندر ہم نے قدم رکھا تو ہم نے تو اپنی کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر یہ پایا کہ جو عورت بچہ پیدا ہوتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہے اور اس کو اللہ رب العالمین شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔